السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ اس واقعے میں دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے قربانیاں دی۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے علاقے کی، اپنے دین کی، اپنے وطن کی، اور پھر اس کے بعد جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے نکلے تو کس طرح وہ ہجرتوں پہ ہجرتیں کرتے کرتے اس حق تک پہنچے جو حق ان کو بتایا گیا تھا۔ اس واقعے کے اندر بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان یہ واقعہ دوسروں کو بھی سناؤ، کیونکہ اس واقعے کے اندر ایک پورا سبق تھا کہ آپ اسلام کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، تلاش حق کے لیے کس طرح آپ قربانیاں دیتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس واقعے کے، وہ کہتے ہیں کہ سید سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خود اپنی آپ بیتی سنائی۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اصبہان کی ایک بستی جسے جئی کہا جاتا تھا، اس کا رہنے والا ایک فارسی شخص تھا۔ میرے والد اپنے بستی کے کسان تھے، میں انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا اور مجھے اس طرح محبت کرتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے اس طرح اپنے گھر کے اندر روک لیا اور آگ کا رکھوالا بنا لیا جس طرح لڑکی کو گھر کے اندر روکا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے مجوسیت میں بہت محنت کی، حتیٰ کہ میں آگ کا مستقل نگران بن گیا جو آگ کو ایک گھڑی بجھنے نہیں دیتا تھا۔ میرے والد کی بہت بڑی جاگیر تھی۔ ایک دن وہ گھر کے کام کاج میں مصروف تھے اور مجھ سے کہنے لگے بیٹے آج میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں، آپ جاگیر کا چکر لگا اور کچھ باتوں کا کہا کہ میں ان کاموں کو بھی کر کے آ جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں میں ان کے کام سے نکلا، میں عیسائیوں کے کلیسے کے پاس سے گزرا، میں نے ان کی آواز سنی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میں لوگوں کے معاملات کو نہیں جانتا تھا کیونکہ میرے والد نے مجھ کو گھر تک محدود رکھا تھا۔ جب میں ان سے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں سنی تو ان کے پاس چلا گیا تاکہ دیکھوں تو صحیح وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی نماز بہت اچھی لگی اور ان کے معاملات میں مجھے دلچسپی ہونے لگی، اور میں کہنے لگا واللہ یہ اس دین سے بہت بہتر ہے جس پر ہم لوگ ہیں۔ واللہ میں نے غروب آفتاب تک انہیں نہیں چھوڑا اور والد کے کہنے کے مطابق جاگیر پر بھی نہیں گیا۔ میں نے ان سے کہا اس دین کی اصل کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے شام میں۔ پھر میں نے اپنے والد کے پاس واپس آیا جو میری تلاش میں چند لوگ بھیج چکے تھے، میں نے ان کو ان کے کام سے بھی مصروف کر دیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں تھے؟ میں نے کہا ابا جان میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنی کلیسے میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھا، عبادت کا طریقہ دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں سورج غروب ہونے تک انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ انہوں نے کہا بیٹے اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم وہ دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ وہ میرے بارے میں خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں میں اس کا دین نہ چھوڑ دوں، اور میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور مجھے اپنے گھر کے اندر قید کر لیا۔ عیسائیوں نے میرے پاس پیغام بھیجا تو میں نے کہا جب تمہارے پاس شام کے عیسائی تاجروں کا کوئی قافلہ آئے تو مجھے اطلاع دینا۔ جب ان کے پاس شام کے عیسائی تاجروں کا قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے کہا جب وہ لوگ اپنے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، تجارت کر لیں تو تب مجھے خبر دینا۔ پھر جب وہ واپس جانے لگے تو انہوں نے مجھے بتایا، میں نے اپنے پاؤں سے بیڑیاں نکالی اور ان کے ساتھ شام آ گیا۔ جب میں شام پہنچا تو میں نے کہا اس دین کے ماننے والوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کنیسہ کا پادری ہے۔ میں اس کے پاس آیا اور کہا مجھے اس دین کا شوق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کنیسہ میں آپ کے ساتھ رہوں، کنیسہ میں آپ کی خدمت کروں، آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے کہا آ جاؤ۔ میں اس کے ساتھ اندر چلا گیا، لیکن وہ ایک برا آدمی تھا، لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا تھا، اور جب لوگ اس کے پاس صدقے کی چیزیں جمع کرواتے تو وہ اسے غربا اور مساکین میں تقسیم نہیں کرتا تھا اور اپنے پاس جمع کر لیتا تھا، حتیٰ کہ اس نے سونے اور چاندی کے 7 مٹکے بھر لیے۔ ایسا کرتے دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا،
پھر وہ ایک دن مر گیا، عیسائی اسے دفنانے کے لیے آئے تو میں نے ان سے کہا یہ ایک برا آدمی ہے، یہ تم لوگوں کو صدقے کی ترغیب دیتا تھا، لیکن جب تم اس کے پاس مال جمع کرواتے تو یہ اسے اپنے پاس جمع کر لیتا تھا اور غربا اور مساکین کو نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تمہیں کیسے معلوم ہے؟ میں نے کہا آؤ میں تمہیں اس کا خزانہ دکھاتا ہوں۔ جب میں لوگوں کو اس کے خزانے کے پاس لے کر گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ 60 مٹکے بھرے ہوئے سونے اور چاندی کے اس نے جمع کر رکھے ہیں، تو لوگ اس پر بہت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے واللہ ہم اس کو دفن نہیں کریں گے، اور لوگوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا، پھر اسے پتھروں سے رجم کر دیا، پھر ایک دوسرے آدمی کو لایا اور اس کی جگہ پر مقرر کر دیا۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے 5 نمازیں نہ پڑھنے والوں میں سے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا، دنیا سے انتہائی بے رغبت شخص تھا، آخرت کی طرف رغبت رکھنے والا شخص تھا، دن اور رات عبادت میں انتہائی محنت کرنے والا شخص تھا۔ مجھے اس سے اتنی محبت ہو گئی، اس سے پہلے کسی سے نہ ہوئی تھی۔ میں کافی عرصہ اس کے ساتھ رہا، جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں میں تمہارے ساتھ رہا اور تم سے اتنی محبت کی جتنا پہلے کسی سے نہیں کی، اب آپ کے جانے کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب آپ مجھے کس شخص کی طرف جانے کا حکم دیتے ہیں اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا بیٹے واللہ آج کے دن میں کسی کو اس دین پر نہیں دیکھتا جس پر میں ہوں، لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور لوگوں نے دین کے اندر تبدیلیاں کر لی ہیں اور اکثر چیزوں کو چھوڑ دیا ہے جن پر ہمارے اسلاف تھے، سوائے ایک شخص کے جو موصل میں رہتا ہے، اس کا خاص نام بتایا اور وہ اسی دین پر ہے جس پر میں ہوں، تم اس سے جا کر ملو۔ جب وہ مر گیا اسے دفنا دیا گیا تو میں موصل والے شخص کے پاس پہنچا اور اس سے کہا اے فلاں شخص نے اپنی موت کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ میں تم سے ملوں، اور اس نے بتایا تھا کہ تم اسی کے دین پر ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس قیام کرو۔ میں اس کے پاس ٹھہرا رہا، میں نے اسے بھی اپنے ساتھی کے دین پر عمل کرنے والا بہترین آدمی پایا۔ ابھی تھوڑے ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں شخص نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تھا اور اب تمہارے پاس بھی اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ مجھے کس شخص کی طرف جانے کی وصیت کرتے ہو اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا بیٹے واللہ میرے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس دین پر ہو جس پر میں ہوں، سوائے ایک شخص کے جو نصیبین میں رہتا ہے، فلاں نام ہے اس کا، اس سے جا ملو۔ جب وہ مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا تو میں نصیبین والے شخص سے جا ملا، میں نے اس سے کہا اے فلاں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور اس نے کہا تھا کہ آپ اس کے دین پر ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس قیام کرو۔ میں نے اس شخص کو اپنے دونوں ساتھیوں کے دین پر پایا، میں نے ایک انتہائی بہترین شخص کے ساتھ قیام کیا، واللہ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو میں نے اس سے کہا اے فلاں شخص نے مجھے فلاں کی طرف، فلاں نے مجھے فلاں کی طرف اور فلاں نے مجھے آپ کی طرف وصیت کی تھی، تو اب آپ مجھے کس شخص کی طرف وصیت کرتے ہو اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے کہا بیٹے واللہ میرے علم میں نہیں کہ ہمارے دین پر کوئی شخص باقی ہو جس کے بارے میں تمہیں کہوں کہ تم اس کے پاس چلے جاؤ، سوائے ایک شخص کے جو اموریہ میں رہتا ہے، وہ شخص ہمارے دین پر ہے، اگر تمہیں پسند ہو تو تم اس کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ ہمارے دین پر ہے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ شخص مرا اس کو دفن کیا گیا تو میں اموریہ والے شخص کے پاس آیا اور اسے اپنا سارا واقعہ بیان کیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس رہو اور یہاں پر قیام کرو۔ سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بھی اپنے پہلے دوستوں کی طرح بہت بہترین پایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کیا کیا کہ کچھ مال جمع کیا، بھیڑیں اور بکریاں جمع کر لی اور گائے جمع کر لی۔ اب وقت گزرا اور اس شخص پر بھی موت کا وقت آن پہنچا، اور میں نے اس سے کہا اے فلاں شخص نے مجھے فلاں کی نصیحت کی، فلاں شخص نے مجھے فلاں کی نصیحت کی، اور فلاں نے مجھے آپ کی طرف نصیحت کی کہ میں آپ کے ساتھ جا کر ملوں، اب آپ میرے لیے کیا وصیت کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا بیٹے واللہ آج کے دن میں کسی شخص کو نہیں جانتا کہ جو ہمارے دین پر ہو، البتہ اب جو ہے وہ ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آن پہنچا ہے،
جو دین ابراہیم کے ساتھ مبعوث ہوگا، عرب کی سرزمین میں اس کا ظہور ہوگا، دو پہاڑوں کے درمیان والی جگہ میں کی طرف ہجرت کرے گا جس میں کھجوریں ہیں، اس میں ایسی علامات ہیں جو مخفی نہیں، تحفہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم میں اتنی طاقت ہے تو اس سے جا ملو۔ پھر وہ مر گیا اور اسے دفنا دیا گیا، اور جب تک اللہ نے چاہا میں اموریہ میں ٹھہرا رہا۔ پھر بنو کلب کا ایک تجارتی قافلہ میرے پاس سے گزرا، تو میں نے ان سے کہا تم مجھے سرزمین عرب تک لے چلو، میں اپنی ساری گائیں بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں اپنی ساری گائیں بکریاں دے دی اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ جب وادی قرا کے اندر میں پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ ظلم کرتے ہوئے مجھے ایک یہودی شخص کو غلام بنا کر بھیج دیا۔ میں اس شخص کے پاس ٹھہرا رہا۔ میں نے کھجوریں دیکھی، مجھے امید تھی کہ یہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں مجھے میرے ساتھی نے بتلایا ہے، لیکن ابھی مجھے پختہ یقین نہیں تھا۔ میں اس یہودی کے پاس ہی تھا کہ بنو قریظہ سے تعلق رکھنے والا اس کے چچا کا بیٹا مدینے سے اس کے پاس آیا اور اس سے مجھے خرید لیا اور مدینے لے آیا۔ واللہ جب میں نے وہ علاقہ دیکھا تو اپنے ساتھی کے بتائے ہوئے وصف کی بنا پر اسے پہچان لیا۔ میں وہیں پر ٹھہرا رہا۔ اللہ نے اپنے رسول کو مکہ میں مبعوث فرمایا اور وہ مکہ میں قیام پذیر رہے جب تک اللہ نے چاہا۔ میں غلامی کی مصیبت میں ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں سن سکا۔ پھر اس شخص نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ واللہ میں کھجور کی چوٹی پر چڑھا ہوئے کام کر رہا تھا، میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس کا چچا کا بیٹا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اللہ بنو کیلا کو برباد کرے، وہ اس وقت قبا میں اس شخص کی پاس جمع ہیں جو کل مکہ سے آیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ پر کبھی طاری ہوگی، حتیٰ کہ ایسا محسوس ہونے لگا میں اپنے مالک کے اوپر گر جاؤں گا۔ میں تیزی سے نیچے اترا، اس کے چچا کے بیٹے سے پوچھنے لگا تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرا مالک جو ہے وہ غصے میں آ گیا اور ایک شدید قسم کا تھپڑ مجھے رسید کیا، پھر کہنے لگا تمہیں اس سے کیا ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ شام ہوئی تو میرے پاس کچھ مال جمع تھا، میں وہ لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ قبا میں تھے، میں آپ کے پاس آیا اور تو کہا مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نیک آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے غریب حاجت مند ساتھی ہیں، میرے پاس یہ کچھ سامان ہے صدقے کے لیے، تو میرے خیال میں آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے وہ سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کھاؤ، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نہیں کھایا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا یہ پہلی نشانی ہے۔ پھر میں واپس لوٹ آیا اور کچھ چیزیں جمع کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینے آ گئے اور میں آپ کے پاس آیا اور کہا میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی حکم دیا، انہوں نے بھی اس میں سے کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ دوسری نشانی ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ بقیع الغرقد میں تھے اور اپنے کسی صحابی کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ کے اوپر 2 چادریں تھیں اور آپ صحابہ میں بیٹھے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، پھر میں گھوما آپ کی پشت کی طرف آ کر دیکھوں کہ کیا وہ مہر نبوت دیکھ سکتا ہوں جو میرے دوست نے مجھ کو بتائی تھی، میرے ساتھی نے مجھ کو بتائی تھی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے اس طرح گھومتے ہوئے دیکھا تو وہ جان گئے کہ میں اس چیز کی تلاش کے اندر ہوں جو مجھ پر بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر گرا دی۔ میں نے اس مہر نبوت کو دیکھا اور اس کی طرف بڑھا اور اس کو پہچان لیا اور اس سے چمٹ گیا اور اسے بوسے دینے لگا اور ساتھ ساتھ رونے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں اس سے پیچھے ہٹ گیا اور آپ کو اپنی داستان سنائی جس طرح ابن عباس آپ کو سنائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے فرمایا اپنی داستان آپ کے صحابہ کو بھی سناؤ۔ اس کے بعد سلمان غلام ہی رہے، غلامی کی وجہ سے غزوہ بدر و احد میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سلمان مکاتبت کر لو، یعنی اپنے مالک کے ساتھ کچھ طے کر لو
میں نے اپنے مالک کے ساتھ پانی کے رستے پر 300 کھجوروں کے درخت لگانے کے اور 40 اوقیہ چاندی پر مکاتبت کر لی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ لوگوں نے کھجور کی درختوں کی پنیری کے ساتھ میری مدد کی۔ کوئی آدمی 30 کھجوریں، کوئی آدمی 20 کھجوریں، کوئی 15 اور کوئی 10 لے کے آیا، یعنی جس کے ساتھ جتنی استطاعت تھی اس نے میری مدد کی، حتیٰ کہ میرے لیے 300 کھجور کی پنیری ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا جاؤ سلمان اور ان کے لیے گھڑے کھودو۔ میں گھڑے کھود کر جب گھڑے کھود کر فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آ جانا، میں انہیں اپنے ہاتھ سے رکھوں گا۔ میں نے ان کے لیے گھڑے کھودے اور میرے دوستوں نے بھی، میرے ساتھیوں نے بھی میری اس میں مدد کی، یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اور جب ہم اس کام سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نکل پڑے۔ ہم کھجور کے پودے آپ کے قریب کرنے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رکھنے لگے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں سے ایک پودا بھی نہیں مرجھایا۔ میں نے وہ کھجوریں اسے دی، باقی مال میرے ذمہ رہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مرغی کے انڈے کے برابر سونے کی ڈلی کسی مارکے میں سے آئی تھی، تو آپ نے فرمایا فارسی کیا حال ہے؟ مجھے بلایا گیا، آپ نے فرمایا یہ پکڑو اور جو تم پر ہے، یعنی جو قرض اپنے مالک کا دینا ہے اس سے ادا کر لو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جو رقم ہے اس کے برابر یہ کہاں پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اسے لے لو، اللہ عز و جل اس کے ذریعے تمہاری رقم ادا کر دے گا۔ میں نے وہ ڈلی لے لی اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، اس ڈلی میں سے میں نے اس کو 40 اوقیہ وزن کر کے دیے۔ میں نے اس کو اس کا حق ادا کر دیا، پھر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں بھی حاضر ہوا اور اس کے بعد جو بھی مارکہ ہوا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس میں شامل رہا۔ یہ تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محفل سجی ہے، وہاں پر صحابہ بیٹھے ہیں اور صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں جن کا اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا ہے؟ اگر ہم اس دین سے پھر جائیں گے تو وہ ہماری جگہ ان کو لے آئے گا اور وہ ہم جیسے نہ ہوں گے بلکہ ہم سے بہت بہتر ہوں گے۔ سیدنا سلمان فارسی نبی علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ اور ان کے اصحاب یعنی فارس کے لوگ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سریہ ستارے کے ساتھ بھی ملک ہوتا تو فارس کے کچھ لوگ اس کو وہاں پر بھی جا کر پالیں گے۔ تو یہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پوری کہانی تھی، ایک قصہ تھا کہ انہوں نے حق کے لیے، دین حق کے تلاش کے لیے کس قدر قربانیاں دی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی دین اسلام پر چلنے کی اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔